اندر سے خاتون کی آواز آئی، کون ہے؟ کہا ایک مسافر ہوں، یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور بڑی دیر سے، تو ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا جاؤ اپنا کام کرو. کہا نہیں مجھے ہمدردی ہے، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. اس نے کہا میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے. کہا بہن ماجرا کیا ہے؟ کہا کئی دنوں سے بچے بھوکے ہیں اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ضد کر رہے تھے، میں نے ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر کے نیچے سے آگ جلائی اور ان کو کہہ رہی ہوں کہ بیٹا ابھی دیر لگے گی دیر لگے گی، آرزو ہے کہ وہ سو جائیں، لیکن بھوک کے مارے بچے سو بھی نہیں رہے اور ان پتھروں نے پکنا بھی کیا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر بڑے دکھی ہوئے، وہاں سے نکلے اور بیت المال میں آئے، گھی کا کنستر لیا، آٹا لیا اور چیزیں لی اور اپنی کمر پہ لا دی. چلنے لگے تو آپ کا غلام اسلم آگے بڑھا. کہا حضرت یہ بوجھ میری کمر پہ لاد دیجئے. تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا اسلم کیا قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ تو مجھے اپنا بوجھ اٹھانے دو. پھر خود گئے اور سب کچھ دیا. تاریخ میں آتا ہے کہ جب وہ سب کچھ کھانا پکنے لگا تو حضرت عمر جھک جھک کے چولہے میں پھونکے مار رہے تھے. حکمران یہ ہوتے ہیں. اور جب کھانا پک گیا اور بچوں نے کھایا تو بچے خوش ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے ویڑے کے اندر جو ہے وہ ان کو کھلانے کے لیے اپنے گھٹنوں کو اور اپنے ہاتھوں کو زمین پہ لگا کے جس طرح سواری چلتی ہے اس طرح چلتے تھے اور کبھی ادھر گزر جاتے کبھی ادھر گزر جاتے اور دل میں کہتے عمر جتنا تو نے رلایا ہے بچوں کو آج اتنا ہی ہنساؤ. اور پھر جب بچے خوش ہو گئے اس بڑھیا کو کہنے لگے کہ عمر بیچارہ بڑا مصروف ہے، فکر ہے اس کو یرموک و فسطاط و حلوان کی، جب فتح ہے مصر تو تیاری ہے ایران کی، آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا، شب کو معلوم حالات بھی کرتا ہوگا، کانٹوں میں الجھی ہوئی بیچارے کی جان ہے، نیند اس کو بھی آتی ہے آخر وہ انسان ہے. کہا میری بہن تم مجھے معاف کر دو، وہ ایک مجبور شخص ہے، بھاری ذمہ داریاں اس کے کندھوں پہ. اس نے کہا تم اتنی سفارش کیوں کرتے عمر کی؟ کاش کہ تم مسلمانوں کے حکمران ہوتے، عمر کی جگہ تم ہوتے. میں تو عمر کو معاف نہیں کروں گی. آپ بار بار اسے منت کر رہے تھے نہیں عمر کو معاف کر دو، وہ بڑا مجبور ہے بیچارہ، وہ تمہارے تک پہنچتا لیکن حالات نے اسے نہیں پہنچنے دیا. اس نے کہا تم اس کی ہمدردی نہ کرو، یہ تو قیامت کے دن فیصلہ ہوگا اور قیامت کے دن میں عمر کا گریبان پکڑوں گی. جب یہ لفظ کہے تو حضرت عمر چیخ چیخ کے رونے لگے. کہا وہ عمر تیرے سامنے کھڑا ہے. تو یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے معاملات زندگی، آپ کا انداز حکمرانی اور لوگوں کے دکھ بانٹنا، لوگوں کی تکلیفیں بانٹنا، یہ ان کا انداز حکمرانی رہا. اور پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں اتنی لمبی حکومت، فرماتے ہیں اگر فرات کے کنارے ایک بکری بھی پیاسی مر گئی تو اس کا حساب بھی عمر سے ہوگا. اور پھر انہوں نے بکری کو پیاسے مرنے نہیں دیا، انہوں نے اس انداز سے امور سلطنت اور امور حکومت کو نبھایا. آج ہمارے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جو ہے وہ نمونہ ہے